بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو حضرت بی بی سکینہ کی شہادت کا واقعہ بتاؤں گی کہ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدنا زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدنا زینب اور سیدنا ام کلثوم و تمام اہل حرام اب امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج بہت ہی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب آئی کہ حسین اب تو میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہو تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلواریں نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت ہیرا ملا نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل و شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں؟ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار اور حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلتے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر رہا تھا۔ جب جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا تھا۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سید زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدنا زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدنا زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو جس سے ہم کو قید کیا گیا ہے؟ ہم سے کسی نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی
یہاں کچھ روایات میں ہیں کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا، یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا پاؤں نیچے ہو جاتا ہے، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تھا پہلا نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا، بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتے ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا، جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی کہ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر رکھ کے رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تب بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے کہا، فرمایا میری بہن، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا، بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے خوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے بہت مجھے رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آوازیں بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنی فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کے ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔